بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام اور معزز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق ہے نحو میر، اس کا سبق ہے اور اس میں آج ہم پڑھیں گے نحو کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کے واضح یعنی بنانے والے، اور اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو نحو کیوں کہتے ہیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ آج اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو کوئی بھی علم ہے تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے اس علم کی تعریف، بھی علم ہے کیا، پھر اس کا موضوع جاننا کہ اس علم میں کس چیز پر ڈسکس ہوگی، بحث ہوگی، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت جاننا ضروری ہے، تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ میں جو علم پڑھ رہا ہوں وہ علم ہے کیا، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں علم نحو کی تعریف۔ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل، حرف، یہ ہم نے تینوں چیزیں پڑھی ہیں صرف میں، اسم، فعل، حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اسم، فعل، حرف کے آخر میں حالت سے مراد ہے کہ اس پہ کون سا اعراب ہوگا، زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، تنوین ہوگی، ساکن ہوگا، کیا ہوگا۔ تو علم نحو کے ذریعے ہی اسم، فعل، حرف کے آخر کے اعراب کا علم ہوتا ہے، اور کہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ تبدیلی آتی ہے مطلب زبر کبھی آ گئی، کبھی پیش آ گئی، کبھی زیر آ گئی، کبھی دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں آ گئی۔ تبدیلی سے مراد اعراب کے لحاظ سے، اعراب آتا ہے کہ نہیں آتی۔ اگر تبدیلی نہیں آتی تو آگے ہم پڑھیں گے کہ دو قسمیں ہیں، مورب، مبنی۔ مورب وہ ہوتا ہے جس پہ اعراب آتا ہے، یعنی اعراب کے حالت سے اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مبنی کہ جس کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو علم نحو یہ نہیں بتائے گا کہ کون سا کلمہ مورب ہے، کون سا مبنی ہے، کس کے آخر میں اعراب آنا ہے اور اعراب آنے سے اس نے بدلنا ہے، اور کون سا کلمہ ایسا ہے جس پہ اعراب نہیں آنا، اس میں تبدیلی نہیں آنی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کلمات کو کیسے جوڑنا ہے۔ پہلے فعل رکھنا ہے، پھر فاعل رکھنا ہے، پھر مفعول رکھنا ہے۔ جملہ بنے گا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو علم نحو سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے با آئے گی، پھر اسم آئے گا، پھر لفظ اللہ آئے گا، پھر الرحمن آئے گا، پھر رحیم آئے گا۔ الحمدللہ، علم نحو ہی بتائے گا کہ پہلے الحمد آئے گا، پھر للہ ہی آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا پہلے للہ ہی آئے پھر الحمد آئے۔ تو کلمات کو آپس میں کس ترکیب سے جوڑنا ہے یہ بھی علم نحو میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو عربی کلام ہے اس میں مین چیز جو ہے علم نحو ہے۔ ایک علم صرف ہے، جیسے آپ کو پڑھایا کہ اس میں لفظ پر بات ہوتی ہے، لفظ کیا ہے، کون سا فعل ہے، اور کہاں سے بنا ہے، کیا بنا، کیا ہے۔ اور علم نحو میں آتا ہے کہ اس میں اعراب اب کون سا آنا ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ ہے علم نحو کہ جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آنی ہے یعنی اعراب آنا ہے کہ نہیں آنا، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کی ترکیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اور ہے موضوع، علم نحو کا موضوع، کہتے ہیں علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ علم میں جس کے حالات سے گفتگو کی جائے۔ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ موضوع ہوتا کیا ہے۔ علم نحو کا موضوع بعد میں بتائیں گے، پہلے وہ شروع ہو گئے ہیں کہ موضوع کیا چیز ہے۔ ٹھیک، کسی علم میں جس چیز پر بحث ہوتی ہے وہی اس کا موضوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، تو ہمارا موضوع جو ہے عالم کورس ہی ہے، اس پر ہی ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے۔ محفل میلاد ہوتی ہے تو اس محفل کا موضوع میلاد ہوتا ہے، یعنی اس میں میلاد شریف کی ہی بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اگر کسی خطیب صاحب کو موضوع دیا گیا ہے حضور کا علم غیب، تو وہ اپنی تقریر میں حضور کے علم غیب پر ہی گفتگو کرے گا۔ جس چیز پر، ایسے ہم بولتے ہیں، جس چیز کی عوارض ذاتیہ پر بحث کی جائے وہی اس کا موضوع ہوتی ہے۔ کسی علم میں عام طور پر یہی جس چیز پر بحث ہوگی وہی اس کا موضوع ہوگا۔ اب علم نحو میں جس چیز پر بحث ہے وہ اس کا موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ ٹھیک ہے، کہ نحو میں جو ہے وہ کلمے پر بحث ہوگی یا کلام پر بحث ہوگی، تو یہی اس کا موضوع ہے۔ نحو میں اب کلمہ کی بحث کس اعتبار سے ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن وہ ہے من حیث الصیغہ، کہ کلمہ من حیث الصیغہ لفظ کے اعتبار سے اس کی لفظی حیثیت کیا ہے، اس کا اشتقاق کہاں سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی موضوع کلمہ ہی ہے لیکن حیثیت بدل گئی ہے۔ یہاں نحو میں کلمے کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ یہاں نحو میں کلمے کی جو بحث ہے وہ اعراب کے لحاظ سے ہے، کلمہ من حیث الاعراب۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف میں اس کی بات ہے کلمہ من حیث الصیغہ، تو لہذا حیثیت بدلنے سے وہ موضوع بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں باپ بھی انسان ہے، بیٹا بھی انسان ہے، ماں بھی انسان ہے، بہن بھی انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، بیٹی بھی انسان ہے۔ حیثیات کا فرق ہے اس میں باپ کے ایسے لگے باپ ہو گیا، ہے انسان لیکن انسان من حیث الباپ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ماں کو، انسان کو ماں کی ایسے لگی تو وہ جو ہے وہ ماں بن گئی، اس انسان کو بیوی کی ایسے بیوی بن گئی، بیٹے کی ایسے لگی بیٹا بن گیا۔ تو حیثیات کے اعتبار سے چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، چیزیں الگ الگ، حیثیت بدلنے سے چیز بدل جاتی ہے۔ ایسا کلمہ اگرچہ کلمہ ایک ہی ہے لیکن صرف میں اس کی حیثیت من حیث الصیغہ، صیغہ کے لفظ کے لحاظ سے ہے، اور نحو میں اس کی حیثیت اعراب کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں نا کہ اس کا آخر بدلتا ہے تو یا نہیں، اس کا مطلب اس پہ اعراب آتا ہے کہ نہیں، اعراب آئے گا تو بدلے گا، نہیں آئے گا تو نہیں بدلے گا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا جو ہے تو اس میں ہم جو عقیدے کا مسئلہ ہی بیان کر دیتے ہیں۔ حیثیات کا فرق ہے، حیثیات سے شخصیات بدلتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ، حضور کے بھی دو ہاتھ، یعنی ہم بھی انسان، حضور بھی انسان، لیکن اس حضور کے ساتھ انسان ہونے کے ساتھ اور بڑی حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خاتم النبیین کی ایسے لگی ہوئی ہے، رحمت للعالمین کی لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، محبوب خدا کی لگی ہوئی ہے، سید الانبیاء کی لگی ہوئی، کتنی حیثیت لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، نور خدا کی لگی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ وہ حیثیت نہیں ہے۔
تو حیثیت بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں. تو آپ کی تو حیثیت سب سے زیادہ حیثیت ہی آپ کی ہے، شان والی حیثیت، اعتبار وہ ہے ہی آپ کا. ٹھیک ہے، تو اعتبار بدلنے سے چیز بدل جاتی ہے. تو لہذا ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، لیکن وہ اس پائے کے انسان ہیں کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لست ایکم مثلی. ٹھیک، ایکم مثلی، ہاں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے. ٹھیک ہے، اور فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو حدیث شریف سے واضح ہے. قرآن پاک میں جو فرمایا انا بشر مثلکم، اس کی حیثیت اور ہے. میں تمہاری طرح بشر ہوں، مطلب کیا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں کوئی معبود نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور جہاں فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کہ جو عظمت و شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تم میں سے کسی کو وہ عطا نہیں ہوئی. میں تمہارا رسول ہوں، تم میرے امتی ہو. اور رسول اور امتی میں تو جو ہے بہت زیادہ مراتب کا فرق ہے، بہت زیادہ مراتب کا فرق ہے. پھر آپ تو رسولوں کے بھی رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، تو آپ کی حیثیت تو بہت عالی شان ہے. تو لہذا حیثیت کے اعتبار سے چیز بدلتی ہے. جاندار، ہم بھی جاندار ہیں. ٹھیک ہے، وہ گدھا بھی جاندار ہے، وہ ہاتھی بھی جاندار ہے، شیر بھی جاندار ہے، کتا بھی جاندار ہے، خنزیر بھی جان والا ہے نا. لیکن کتنا فرق ہے، جاندار کے ساتھ انسان کی حیثیت لگ گئی، اس کی حیثیت اور ہو گئی. اس کتے کی لگی جاندار، اس کی حیثیت اور ہے. ٹھیک ہے، حیثیت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. تو یہاں بھی جو ہے کلمہ کو صیغے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو صرف کا موضوع ہے، اعراب کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ نحو کا موضوع ہے. اللہ اکبر. اور تیسری چیز ہے غرض و غائد. غرض و غائد بھی کہتے ہیں، فائدہ بھی کہتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے، غرض و غائد کیا ہے، مقصد کیا ہے نحو پڑھنے کا. ہم اتنا جان ماریں، ٹھیک ہے، پڑھیں پڑھائیں، چھٹی نہ کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. فائدہ کیا، غرض و غائد کیا ہے. کہتے ہیں عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا، لفظی غلطی سے بچنا، یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا. یعنی عربی کے لحاظ سے، یعنی عربی کلام میں غلطی سے بچنا، یہ اس علم کا مقصد ہے. آگے جو ہے بنانے والے ہیں، ان کے بنانے سے بھی یہ سمجھ آئے گا کہ غرض کیا تھی. اگر یہی ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ عجم میں دین پھیل رہا تھا، ادھر ہماری طرف آ رہا تھا عرب سے، تو ہم لوگ عجمی مانے گنگا، عجمی مانے گنگا، کہ یعنی ہم عرب کے لحاظ سے گنگے ہیں، ہمیں عربی بولنی. ایسے تو ہم بولتے ہیں پنجابی، اردو اور کتنی زبانیں، عربی کے لحاظ سے ہم گنگے ہیں کہ ہمیں بولنی نہیں آتی، اس لیے ہم عجمی کہتے ہیں. عربی عجمی. جب عجم میں دین پھیلنا شروع ہوا تو پھر یہ تو اس کو اپنے حساب سے پڑھتے عربی کو، اس میں پھر غلطیاں کرتے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو آگے آ رہا ہے، پھر واضح نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی قاعدہ کلیہ بنائے جائیں تاکہ عجمی لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو قواعد کے ساتھ پڑھیں تو صحیح پڑھ سکیں، ورنہ عجمی ہم نہیں پڑھ سکتے صحیح. اب ایک آدمی ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم کیسے پڑھیں گے انگلش. اب جو انگریز ہیں انہیں اردو نہیں آتی، وہ اردو میں بڑی پھر غلطی کرتے ہیں. عربی والوں کو اردو نہیں آتی، وہ اردو میں غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن کیونکہ عربی جو ہے یہ دین اسلام کی بنیادی زبان ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے شام عربی سیکھو، پھر فرمایا آپ نے میں بھی عربی ہوں، قرآن پاک بھی عربی میں ہے،
قبر میں بھی عربی ہے اور جنت میں بھی عربی ہے، اس لیے آپ کا حکم بھی ہے عربی سیکھو۔ اور اسی لیے آپ کے نے دور اندیشی سے فرمایا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا یہ دین قیامت تک رہنا ہے اور اس نے پوری کائنات میں پھیلنا ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو عربی نہیں جانتے، اسے عربی سیکھو، تاکہ عربی سیکھو گے تو تمہیں صحیح دین کی شناسی ہوگی۔ اگر تمہیں عربی نہیں آئے گی تو تم کسی کے بھروسے پر رہو گے، کسی نے جو کہہ دیا مان لیا، خود جو نہیں آتی۔ عربی خود آ جائے تو بندہ خود قرآن پاک سے کھول لے، خود حدیث کھول لے، تو کافی حد تک اس کو سمجھ آئے گی کہ معاملات کیا ہیں۔ حدیث میں حضور کتنی شانیں بیان ہوئی ہیں، حدیث قرآن پاک میں کتنی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم نہیں پڑھے ہوئے تو کوئی ایسا ہمیں بندہ ٹکر گیا جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، تو ہمیں بھی لگا دے گا اس پر۔ اس لیے فرما عربی سیکھو، عربی سیکھو گے تو ہدایت اللہ کو اگر مطلوب ہوگی تو بندہ خود قرآن پاک سے کھول لے گا اور سمجھ لے گا کیا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نبی زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، جب وہ آیت پڑھے گا، ٹھیک ہے، لما تقولون اللہ اکبر، وہ پڑھے گا اپنا کیا ہے، اپنا یا ایھا الذین لا تقولوا اپنا امواتا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے قتل کر دیے، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جب ایک عربی جاننے والا یہ پڑھے گا کہ امتی زندہ ہیں، اللہ کہتا ہے وہ قتل ہو جائیں، شہید ہیں، لیکن پھر بھی ان کو تم نے قتل شدہ نہیں کہتا، مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، زندہ کہنا ہے۔ تو امتی جو ہے وہ مر کے زندہ ہے، تو نبی مر کے زندہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہ خود جان سکے گا۔ عربی زبان کی ہمارے دین اسلام ایمان کے لحاظ سے بہت زیادہ کیا ہے، اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ واضح ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے لا تقولوا، تم نہ کہو، کیا نہ کہو، وہ آگے اموات، مردہ نہ کہو، کن کو؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دی جائیں، شہید کر دی جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ ٹھیک ہے، تو جو عام شہید ہے وہ تو اللہ کے راستے میں ہے، تو جو نبی ہیں وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہے، وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہیں۔ انہوں نے تو اللہ کا راستہ بتایا، انہوں نے بتایا اللہ کا راستہ کا کیا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہیں، مردہ نہ کہو۔ حالانکہ پہلے کہا گیا لمن یقتل، جو قتل کر دی جائیں، جو مار دی جائے، جو شہید کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ بھی کہا ہے کہ وہ مر جائیں گے، وہ شہید ہو جائیں گے، پھر بھی نہ کہو اموات، نہ کہو مردہ نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو مرنے کے بعد اب تو مردہ ہی ہیں، مر گئے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، بعض میرے بندے ایسے ہیں جو مرنے کے باوجود نہیں مرتے۔ ٹھیک ہے، ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، تو پھر کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب وہ کیسے زندہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سوال وہاں تھا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو لہذا عربی جاننے والا جو ہے وہ خود جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے، اور خاص کر پھر آج اتنا فتنہ ہے، نئے نئے وہ فتنے ڈال رہے ہیں، تو اگر عربی سمجھ جائے خود تو خود بھی وہ کوشش کر سکتا ہے، اگر اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے، تو آگے ہے واضح معنی بنانے والے. اس علم کو کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس علم کے بنانے والے، علم نحو کے واضح یعنی بنانے والے علی المرتضی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، خلیفۃ المسلمین وہ ہیں. کہتے کیسے، کیا واقعہ ہے؟ کہتے حضرت ابو الاسود ظالم بن عمر دوئلی، ٹھیک، عمر دوئلی، یہ جو ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کے اصحاب میں ہیں، ان کے ساتھیوں میں ہیں اور ان کے شاگردوں میں. ٹھیک ہے، حضرت ابو الاسود بہت عظیم یہ آپ کے صحابی تھے، ساتھی تھے اور شاگرد بھی تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کا دروازہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، و علی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو وہی فرما رہے ہیں باب میں نے دروازہ فارسی ہے، باب مدینۃ العلم، علم کے شہر، مدینہ میں نا شہر، علم کے شہر کے دروازہ. کون؟ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا. حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی المرتضی شیر خدا کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جو قریبی اصحاب ہوتے ہیں پوچھتے ہیں نا کہ حضور کیا مسئلہ ہے. تو عرض کی کہ حضور کس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، کیا میں کوئی دنیاوی نقصان کی وجہ سے پریشان، کاروبار کی وجہ سے پریشانی ہوں. میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ عربی بول رہا تھا اور عربی میں وہ غلط الفاظ بول رہا تھا، صحیح اعراب نہیں لگا رہا تھا. کہ میں نے ایک شخص کو عربی میں غلط اعراب کے ساتھ گفتگو کرتے سنا ہے، تو اس لیے میں پریشان ہوں کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے دور میں سلطنت اسلامیہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی. ٹھیک ہے، حضرت سیدنا خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کہ آپ کے ذریعے سے اسلام بڑا پھیل چکا تھا. خلیفہ ثانی امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق کے ذریعے اسلام بڑا پھیل چکا ہے. خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام بڑا پھیل چکا تھا. جب حضرت علی مرتضی خلیفہ بنے تو اسلام بہت پھیل چکا تھا. اسی وجہ سے پہلے جو اصحاب تینوں ہیں ان کے دور میں جو ہے خلیفہ اپنا دارالخلافہ وہ مدینہ شریف تھا، لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا جو ہے پھر دارالخلافہ آپ نے کوفے کو بنا لیا، ادھر کو آ گئے. اسلام اتنا پھیل چکا تھا کہ اب لوگ یہاں سے وہاں جائیں مجھے ملنے کے لیے، معاملات کے لیے، تو آپ اور ادھر آ گئے، کوفے میں آ گئے تاکہ وہ لوگ ادھر سے ادھر آ سکیں اور یہ ادھر سے جا سکیں، قریب ہو جائے اور معاملات دیکھنے میں بھی آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، جب جو اسلام پھیلا تو وہ پھر عرب سے آگے نکلنا تھا نا، عجم میں آنا تھا، تو عجمی لوگ آنے جانے لگے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ عربی بولتے تھے. جیسے آج کل ہم دیکھیں ہمارے لوگ جاتے ہیں سعودی عرب، دبئی وغیرہ کام کرنے،
وہ جو عربی بولتے ہیں انہوں نے تو اپنے ساتھ سے بولنی ہے، وہ کوئی عربی قواعد کا احتیاط نہیں کرتے، جو ان کو سمجھ آتی ہے بول دیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پتہ نہیں صحیح قواعد کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر ایک شخص کو دیکھا تو پریشان ہو گئے بھی اب یہ عربی کیسے بول رہا ہے، تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے تاکہ ان قواعد کو جان کر لوگ عربی بولیں تاکہ غلطی سے بچ سکے۔ تو حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں 3 دن کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں، تو آپ نے ایک صحیفہ ہوتا ہے چھوٹا کتابچہ، ٹھیک ہے، جس کے صفحات تھوڑے ہوں، تو آپ نے ایک صحیفہ جو ہے وہ مجھے عنایت فرمایا جس میں اسم فعل اور حرف کی تعریف تھی، یعنی وہ حضرت علی نے لکھی تھی تعریف، علم اسم فعل حرف کی تعریف تھی، اور بھی کچھ اس میں قواعد ہوں گے، اور فرمایا حضرت ابو الاسود سے کہ تم تلاش اور جستجو کرو اور اس میں اور اضافہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو الاسود بھی پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی نگاہ میں بڑے علم والے ہوں گے نا، اسی لیے آپ نے ان کو منتخب فرمایا کہ یہ میں نے بنیادی چیزیں لکھ دی ہیں، اب تم اس پہ مزید کام کرو اور اس میں مزید قواعد کا اضافہ کرو، اسی کو کہنا فرمانا ہے نا جس میں وہ کوالٹیز ہوں گی۔ تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں انہوں نے پھر اس میں باب عطف، نعت، تعجب، حروف مشبہ فعل، ان قواعد کا اضافہ کیا۔ جو کچھ لکھتے اسے اصلاح کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ان کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے، تو اس طرح آپ ساتھ ساتھ اصلاح فرماتے، اس کو ایسے لکھ لو، اس کو ایسے لکھ لو، تو اس طرح ایک بہترین علم نحو کا مجموعہ تیار ہو گیا۔ لہذا علم نحو کو بنانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور اس واقعہ سے اس علم کی غرض بھی واضح ہو گئی ہے۔ غرض وہی ہے کہ عربی کلام میں غلطی سے بچنا۔ اب کہتے ہیں اس کو نحو کیوں کہتے ہیں، اس کو نحو کہتے ہیں، وجہ تسمیہ، وجہ میں نے وجہ سبب، اور تسمیہ میں نے نام رکھنا، کہ اس علم کا نام نحو رکھنے کی وجہ کیا ہے، لفظ کیا ہے، وجہ تسمیہ، یہ آئے گا بار بار آئے گا، سرح میں بھی آئے گا، یہاں بھی آئے گا، آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ایسے کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ انس سے بنا ہے، کہ انسان میں ایک پیار والی صفت ہے، یہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں نسیان سے بنا ہے، نسیان میں بھولنا، یہ بھول بھی جاتا ہے، تو اس طرح ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی ادنا مناسبت ہوتی ہے جس وجہ سے نام رکھ دیتے ہیں۔ بچے کا نام جو ہے محمد رکھ دیا، یہ کیوں رکھا ہے، کہتے ہیں ان کا امتی، ان کا غلام ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ تب کہتے ہیں اس کو علم نحو کیوں فرمایا، تو کہتے ہیں جب حضرت سیدنا ابو الاسود کافی کچھ لکھ چکے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، جب آپ نے اس کا مطالعہ فرمایا، دیکھا، تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ان کی وہ مسودہ دیکھنے کے بعد، ما احسن ھذا النحو قد نحوت، ما احسن،
کتنا اچھا ہے، ھذا النحو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے جو مقاصد ہیں، قواعد لکھے ہوئے ہیں کتنے اچھے ہیں، قد نحوت، جن کا تو نے ارادہ کیا ہے، جن کو تم لکھ کے لائے ہو۔ نحو کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کتنے اچھے مقصد کا تو نے ارادہ کیا ہے، کتنے اچھے یہ بنیادی قواعد لکھنے کا تو نے ارادہ کیا ہے اور لکھے ہیں۔ تو یہ آپ نے الفاظ فرمائے، ما حسن ھذا النحو، یہ نحو، یہ قواعد، یہ کتنے اچھے ہیں، قد نحوت، یا تیرا یہ ارادہ کتنا اچھا ہے جو تو نے ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ لفظ فرمایا نحو، ارادہ، ٹھیک ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں، اسی بنا پر اس علم کا نام نحو قرار پایا۔ لفظ نحو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قصد، ارادہ کرنا، جہت، سمت، طرف، مثل، یعنی مانند کی طرح، نوع، قسم۔ اس علم کو پہلے معنی کے اعتبار سے نحو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مصدر بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قصد بمعنی مقصود ہے، کہ تو نے کتنے اچھے مقصود کا ارادہ کیا ہے، اس چیز کو لکھ کے تیرا مقصود کتنا اچھا ہے۔ مقصود کیا تھا؟ وہی کہ عربی اور لفظی غلطی سے عربی میں بچنا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں تو یہاں قصد بمعنی مقصود ہے، جیسے خلق بمعنی مخلوق ہے، خلق سے مراد مخلوق یعنی پیدا کی گئی، اسی طرح یہاں قصد سے مراد قصد بمعنی مقصود ہے، کہ تو نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا ہے، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا علم نحو۔ تو یہ کچھ ہم نے اس کے بارے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔